الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم بھائیوں اور دوستو، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت سے زندہ رکھتے، یعنی رات بھر عبادت فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب محنت فرماتے اور تہبند مضبوط باندھ لیتے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ عید کے لیے نیا جوڑا بالکل ضروری نہیں، جو ہم نے فرض بنا لیا ہے۔ نئے جوتے کے بغیر بھی عید کی خوشی پوری ہو جاتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ تو بازاروں میں ضائع کرنا بڑا افسوسناک ہے۔ اس عشرے کا تو ایک ایک لمحہ کروڑوں اربوں روپے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں اور لوگ آخری عشرے کی عبادت کا اجر اور ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو دکانیں اور مارکیٹیں چھوڑ کر بھاگ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بتا دیا وہ آنکھوں دیکھے سے زیادہ یقینی ہے۔ جو ہماری آنکھ دیکھے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے آقا کہہ رہے ہیں وہ 100% سچ ہے۔ اس لیے جس طرح بھی بن پڑے آخری عشرے کو ضائع ہونے سے بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس عشرے کے دن اور رات قیمتی بنے جائیں۔ افسوس کہ عید کی خریداری کے نام پر اپنی اصل خوشیوں کو برباد کرنے کا رواج مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، اور یہ مسلمانوں نے دوسری قوموں سے لیا ہے۔ جیسے وہ اپنے تہواروں میں اپنے رات دن برباد کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں نے بھی سمجھا ہے کہ ہمارا بس سامان خریدنا، کپڑے خریدنا، ان چیزوں کا نام عید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ خوش نصیب بندے جن کی زندگی کا آخری حصہ دین اور ایمان کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ترقی کرتے ہیں۔ ترقی کا معنی اوپر چڑھنا اور اوپر جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے اور زندگی کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے ہمارا بہتر بنا دے۔ رمضان المبارک کا آخری حصہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جو مسلمان یہ آخری حصہ پچھلے حصے سے بہتر گزار لیتے ہیں وہ بڑی بشارت پاتے ہیں، اور ان کی زندگی کا نظام بھی ترقی پر آ جاتا ہے۔ اس لیے آخری عشرے میں محنت خوب محنت، ترقی اور خوب ترقی۔ اب اخلاص زیادہ، خوف زیادہ، امید زیادہ، رونا دھونا زیادہ ہو جائے، تلاوت زیادہ ہو جائے، نوافل زیادہ ہو جائیں، استغفار اور صدقہ زیادہ ہو جائے، بس ترقی ہی ترقی۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکتے تو کم از کم تنزلی نہ ہو، یعنی جو اعمال کر رہے تھے ان میں کمی نہ ہو۔ عید پیسے کمانے کا نام نہیں ہے، مغفرت کمانے کا موقع ہے۔ عید نئے کپڑے اور نئے جوتے کا نام نہیں ہے، مغفرت کی خوشی کا تہوار ہے۔ اللہ کے لیے رمضان کا آخری عشرہ ضائع نہ کیا کریں، بلکہ اس کو قیمتی بنا کر حسن خاتمہ کا انعام پانے کی فکر اور کوشش کیا کریں۔ آخری عشرے کی اخیر راتوں کا آسان نصاب۔ آخری عشرے کے تقاضے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کی آخری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا خاص اعلان ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی، یعنی ہمیشہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ اب کہاں مسلمانوں میں اعتکاف کے تعلق سے غفلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اس سال 20 دن اعتکاف فرمایا۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا، 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ آقا علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات میں ایک بار زندگی میں قبرستان چلے گئے تو مسلمانوں نے قبرستان میں دھوم مچا دی، دھوم مچا رکھی ہے نا قبرستان میں جانے کی، قبرستان کو بھی جو ہے چراغا کر دیا اور جا رہے ہیں موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ اور دھوم مچا رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پوری زندگی اعتکاف بیٹھے ہیں اور کوئی مسلمان اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اعتکاف میں آنے کے لیے۔ تو ہمیں اعتکاف کا شوق ہے نہیں۔ دین کی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت اعتکاف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بڑی عبادت ہے اعتکاف، جیسے نماز بڑی عبادت ہے، اعتکاف بھی بڑی عبادت ہے۔ کیا ہمارے دل میں اعتکاف کا شوق ہے؟ کسی زمانے میں ایک مسجد میں جانا ہوتا تھا، امام صاحب نے خوب زور لگایا کہ لوگوں کو اعتکاف کی طرف متوجہ کریں۔ آخری عشرہ شروع ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے ہر نماز کے بعد اعتکاف کی ترغیب دی، خصوصاً بڑی عمر کے بزرگ حضرات کو، مگر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، کیونکہ بزرگ پکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان پہ جلدی اثر نہیں ہوتا۔ بزرگوں اور جوانوں پر تو بالکل نہیں ہوا۔ البتہ چند نو عمر نوجوان اعتکاف میں آ گئے، ہنستے کھیلتے شور مچاتے۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے دل کا جائزہ لے اور پھر اپنے دل کی اصلاح کرے، دیکھے کہ دل میں اعتکاف کا شوق ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ہمیشہ زندہ کی ہے، پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا ہے، تو پھر ہمارے دل میں اعتکاف کا شوق کیوں نہیں ہے؟ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ اعتکاف شیطان اور نفس کے فتنوں کا علاج۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، مگر علی الکفایہ، یعنی اگر ہر محلے اور علاقے سے چند لوگ یہ سنت ادا کر لیں تو کافی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا عشق اور محبت ہوتی ہے، وہ پورا سال رمضان کے آخری عشرے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اپنے عظیم اور محبوب مالک کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد شریف میں جا بیٹھیں گے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ ایک رات یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 84 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے۔ پھر بھی شیطان بہکاتا ہے کہ ذرا جوس پیاؤ، ہوٹل سے کھانا کھاؤ، ارے باقی سارے کام تو پورا سال بھی ہو سکتے ہیں، مگر رمضان مبارک اور لیلۃ القدر پورا سال نہیں ہوتے، یہ تو رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ شیطان اور نفس کے بچھائے ہوئے فتنوں کا بہترین علاج اعتکاف ہے۔ نہ غیبت، نہ گپ شپ، نہ بازار، نہ بد نظری، بس اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں، اور عبادت ہی عبادت، نور ہی نور۔ اعتکاف عشق کی آبرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بہت اہم اور عاشقانہ عبادت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی اہتمام فرمایا۔ معتکف کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی کے در پہ جا پڑے کہ جب تک میری درخواست قبول نہ ہو میں یہیں پڑا رہوں گا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اعتکاف کو اللہ سے مانگیں اور اپنے دل کا جائزہ لیں کہ جب یہ سنت نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی زندگی میں کبھی ناغہ نہیں کیا تو میں کیوں ناغہ کر رہا ہوں، میں کیوں ناغہ کر رہا ہوں، ہم کیوں ناغہ کر رہے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور پھر ابھی سے تیاری کریں، بس 2 دن باقی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق